السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں ہوں پروفیسر جیم عارفی، اپنے چینل آسان ترجمۃ القرآن کے ساتھ الحمدللہ اللہ کے احسان و فضل سے ہم نے ترجمۃ القرآن بالکل آسان انداز کے ساتھ عصری طلباء و طالبات و اساتذہ کرام کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کے احسان و فضل سے یہ سلسلہ انشاءاللہ تا دم حیات تک جاری ساری رکھنے کا بھرپور ارادہ ہے۔ آپ لوگوں سے، تمام آڈینس سے، تمام دیکھنے والوں سے گزارش صرف اتنی ہے کہ اس کار خیر میں ہمارے ساتھ آپ پارٹیسپیٹ کریں، کہ ہماری اس کاوش کو دیکھتے ہوئے اگر آپ مطمئن ہوں، اگر آپ کا دل تسلیم کرے کہ ہاں یہ اچھا کام ہو رہا ہے اور بہتر طریقے سے ہو رہا ہے، ڈیفینیٹلی قرآن پاک سے ترجمے سے بڑھ کے کیا اچھا کام ہو سکتا ہے؟ اچھا تو ہے، لیکن اگر آپ کا یہ دل تسلیم کرے کہ ہاں واقعتاً یہ جو آسان ہی ترجمہ ہے اور ہمارے لیے یہ بڑا ایک کارگر ثابت ہوگا، تو پھر آپ ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ اس انداز سے کریں کہ اس کو آپ جو ہے نا وہ دوسروں تک شیئر ضرور کریں، ٹھیک ہے؟ کوئی سبسکرائب اس کو مناسب سمجھے تو کر دے، نہیں تو کم از کم شیئر ضرور کرے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے شیئر ہمارے دوست احباب سے کوئی ایک بندہ بھی اس کو سمجھ کر اور اس کے اوپر عمل کرنے والا بن گیا تو ہمارے لیے نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ تو آج الحمدللہ باقاعدہ طور پر ہم اپنی پہلی جو ہے ویڈیو سورۃ الفاتحہ، اس کا ترجمہ انشاءاللہ تعالی ہم پہلے اپنی اس باقاعدہ ویڈیو کے اندر جو ہے نا وہ آپ کے گوش گزار کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کما حقہ جو ہے ترجمانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو حق بات سچ بات ہے اس تک پہنچنے کی، اس کو اڈاپٹ کرنے کی، دوسروں تک پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلیں، اس سے پہلے میں تھوڑا سا اس جو ترجمے کا بھی حوالہ کرتا چلوں۔ یہ ادارۃ العلم والوں نے ایک انتہائی عمدہ اور اچھے انداز میں قرآن پاک کا ترجمہ انہوں نے چھاپا ہے، اور اپنی نوعیت کا یہ پہلا قرآن پاک کا ترجمہ ہے کہ جو 2 رنگوں میں چھاپا گیا ہے۔ دیکھیں آپ کو کم از کم یہ نظر آئے گا کہ 2 کلرڈ ہیں، ٹھیک ہے جی، نیلا اور سرخ، ٹھیک ہے جی۔ تو اوپر جو حرف جس کلر میں ہے اسی کلر کے اندر جو ہے نیچے ترجمہ بھی کیا گیا۔ تو تمام بچوں سے گزارش کروں گا، اساتذہ سے، کہ اگر ممکن ہو تو یہ قرآن پاک خرید لیں، ٹھیک ہے جی، مارکیٹ سے مل جاتا ہے، نہیں تو منگوایا جا سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آسان سیدھی بات ہے کہ اسی ترجمے کو پڑھ کر جو ہے میرے اندر حوصلہ ہوا، اور میں اللہ کے فضل سے باقاعدہ طور پہ ترجمہ و تفسیر اس کی سیکھ کے آئے۔ چلیں جی، سورۃ الفاتحہ مکیہ، سورۃ الفاتحہ مکیہ، وہی 7 آیات، جی اس کی 7 آیتیں ہیں اور یہ مکی صورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات کو سورۃ الفاتحہ کو فاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنے والی، کیونکہ ابتدا جو کتاب کی اسی سے ہوتی ہے، تو اس لیے فاتحہ کہلائی۔ ایک جو ابتدا کرتی ہے، دروازہ کھولتی ہے گویا کہ قرآن کا، گویا کہ قرآن کی ابتدا اسی سورت سے ہوتی ہے، اور مکہ میں نازل کی گئی، اس کے 7 آیات۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ پہلے کرتے چلے جائیں۔ اعوذ باللہ، جی اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، من سے، الشیطان شیطان، الرجیم مردود۔ لفظاً ترجمہ کرنے کے ساتھ میں آگے اس کا بامحاورہ ترجمہ بھی کروں گا۔ اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ رحمان انتہائی رحم کرنے والا، مبالغہ کا صیغہ ہے، اور رحیم
بے حد رحم کرنے والا، یعنی بڑا مہربان رحم کرنے والا، دونوں کا مطلب تقریباً سیم ہے، لیکن رحمان کے اندر مبالغہ آرائی زیادہ ہے۔ اور علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ رحمان کا اطلاق دنیا میں ہے، آخرت میں رحیم کا اطلاق ہوگا۔ دنیا میں رحمان کا مطلب ہے ہر ایک کے اوپر مہربان ہے، کافر بھی کھا رہا ہے، مسلم بھی کھا رہا ہے، اپنا بھی کھا رہا ہے، نافرمان بھی کھا رہا ہے، بیگانہ بھی، سب کو نواز رہا ہے، لیکن آخرت میں صرف ماننے والوں کے لیے گنجائش ہے، نہ ماننے والوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین، جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو کے تعارف میں یہ گزارش کی تھی کہ ہم انگلش کی جو گرامر ہے اور اس کے اصول و ضوابط ہیں، جہاں تک ممکن ہوگا اس میں ہم جو ہے وہ یہاں ٹچ کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ ترجمہ خصوصی طور پر عصری طلباء و طالبات اساتذہ کرام جو عصری تعلیم کے حامل ان کے لیے، تو لہٰذا حمد کا معنی ہوتا ہے تعریف، تو الحمد، یہ جو ہے کسی بھی چیز پہ آتا ہے، تو انگلش والا جو دی ہے کسی کو اسپیسیفک کرنے کے لیے دی استعمال کیا جاتا ہے، تو دی اور عربی کا یہ تقریباً سیم ٹو سیم ہے۔ الحمد یعنی خاص الخاص جو تعریفات ہیں، تمام بڑی سے بڑی، عمدہ سے عمدہ تعریفات جو ہیں للہ، جو ہوئی ہیں یا ہو سکتی ہیں یا قیامت تک ہوں گی، تمام پازیٹیو تعریفات اور بڑی سے بڑی تعریفات جو ہیں اس کے قابل، اس کے لائق صرف اور صرف للہ، صرف اللہ کے لیے ہے، تمام تعریفات صرف اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو کہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ رب پالنے والوں کو کہتے ہیں، دوسرا معنی اس کا تربیت کرنے والا بھی ہے، مربی، تربیت کرنے والا۔ العالمین، تمام جہانوں کا۔ اب جہان سے مراد علماء نے یہاں لکھا ہے کہ انسانوں کا ایک عالم ہے، یہ عالم نہیں، یاد رکھیں عالم ہے، اور عالم جہان کو کہتے ہیں۔ انسانوں کا ایک عالم ہے، پرندوں کا ایک عالم ہے، جنات کا ایک عالم ہے، تو جتنے بھی فرشتوں کا بھی ایک عالم، ایک جہان ہے، جتنے بھی جہان ہیں، جتنے بھی عالم ہیں، ان تمام کا پروردگار صرف اللہ ہے، ان تمام کی تربیت کرنے والا صرف اللہ ہے۔ آگے الرحمن الرحیم، الرحمن بڑا ہی مہربان، الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ تو یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے صفاتی نام میں سے الرحمن سب سے زیادہ مبالغہ اسی کے اندر ہے۔ اللہ تو اللہ کا ذاتی نام ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ ذاتی نام، صفاتی نام میں سب سے زیادہ مبالغہ جو ہے الرحم کا الرحمن میں ہے۔ الرحمن الرحیم، سب سے بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جی یوم جزا، یوم الدین قیامت کا دن، اس کا مالک ہے۔ یہاں ایک کوشچن بنتا ہے کہ اللہ تو ہر چیز کا مالک ہے، دنیا کے اندر بھی اس کی ملکیت ہے، تو یوم الدین کو اسپیسیفک یہاں کرنے میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ اس میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ یہاں اگرچہ اللہ ہی کی حکومت، اللہ ہی کی ملکیت ہے، لیکن عارضی طور پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انسانوں کے اندر یہ جو ملکیت بانٹ رکھی ہے، مثلا آپ کے نام، میرے نام، پلاٹس وغیرہ جو چیزیں بھی ہیں، وقتی طور پہ ہم اس کے مالک ہیں، ہم اپنے ہاتھ کے ساتھ کچھ نہ کچھ کر گزرتے ہیں، لیکن قیامت والا دن یہ ہاتھ میرے کہنے پہ نہیں چلے گا، میری زبان میرے کہنے پہ نہیں ہوگی، میرے ہاتھ، میرے پاؤں، یہ سارے ہمارے خلاف گواہیاں دیں گے اگر خدا نخواستہ الٹے کام ہوئے تو۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت والے دن فرمایا یہ کس کی آج حکومت ہے؟ اللہ فرمائے کہ ہاں بڑے بڑے بادشاہوں، کس کی آج حکومت ہے؟ اور پھر کوئی جواب نہیں، سب ستی گنگا بہری ہوگی، بالکل خاموش۔ یہ کتنی دفعہ اللہ کو علم ہے کہ کتنی دفعہ پکارا جائے کہ ہاں آج کے دن کس کی حکومت؟ پھر اللہ خود ہی فرمائے کہ للہ الواحد القہار، ہاں آج کے دن اسی واحد قہار کی حکومت ہے۔ تو لہٰذا مالک یوم الدین، وہاں کسی کے
جو ہے نا وہ پر مارنے کی گنجائش نہیں ہوگی، تو صرف اور صرف سارا کنٹرول، ساری ملکیت ایک اللہ کے ہاں ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ مالک یوم الدین، آخرت روز جزا قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک تیری ہی، نعبد ہم، نون جو اوپر آئے گا، نون شروع میں آ گیا تو اس کا معنی ہم ہوتا ہے، نعبد، عین بے اور دال عبادت سے نکل، عبادت سے نکل، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم تجھ ہی سے استعانت طلب کرتے ہیں، تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ خالصتاً عبادت ایک اللہ کے لیے ہے، اور امداد کا بھی مرقع اور مرجع صرف اللہ کی ذات ہے، صرف اللہ ہی سے حقیقی مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر کمزوری نہیں ہے، اس کے اندر تمام خوبیاں ہیں، وہ سوتا نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہوتا، اس کے خزانے کبھی خالی نہیں ہوتے، یعنی تمام تر صفات اسی کی ہیں، تو لہٰذا اسی سے ہر قسم کی مدد اسی سے ہی مانگنی چاہیے۔ آگے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا، نا کا مطلب بھی ہم ہوتا ہے، اہدی ہدایت دے نا ہم کو، الصراط خاص سیدھا راستہ، کون سا؟ المستقیم، بالکل سیدھا ہے، سیدھے راستے کی اے اللہ ہمیں ہدایت دے، اس کی طرف ہمیں چلا، اس طرف ہماری رہنمائی فرما، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا، انعمت جس کے اوپر تو نے انعام کیا، علیہم ان پر جن کے اوپر تو نے انعام کیا۔ یاد رکھیں یہاں کچھ میں اس کا ترجمہ مکمل کرنے بعد عام طور پہ جو پڑھنے کے اندر غلطیاں ہوتی ہیں وہ میں بتاؤں گا، تو لہٰذا اس کو بالکل صحیح طریقے تلفظ تو اس کو تو کرنا ہی کرنا، لیکن حرکات کے اندر بالکل چینجنگ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ جو ہے تجوید کا بھی انشاءاللہ ہم تھوڑا تھوڑا ٹچ دیتے چلے جائیں گے، تو انشاءاللہ ضرور بضرور آپ ایک نہ ایک دن ایک اچھے طریقے سے قرآن پڑھنے والے بن جائیں گے۔ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، اللہ دینا کا لفظ بار بار آئے گا قرآن میں، تو اللہ دینا کا مطلب وہ لوگ، ان لوگوں کا صراط راستہ، اللہ دین ان لوگوں کا، انعمتا جس کے اوپر تو نے انعام کیا، علیہم جن پر، غیری نہ کے، المغضوبی غیر المغضوبی نہ کہ ان لوگوں کا راستہ، المغضوب علیہم غیر المغضوب علیہم نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، جن کے اوپر تیری ناراضگی ہوئی، جس کے اوپر تیری جو ہے غصہ ان کے اوپر ہوا، ولا اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ الضالین جو گمراہ ہو گئے۔ اب یہاں کئی ایک جو ہے نا باتیں سمجھنے کی ہیں، غور سے انشاءاللہ سنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور سمجھ آئے گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن اللہ نے اپنے بندوں کو اپنی بارگاہ کے اندر حاضری کی تربیت، حاضری کے آداب بیان کیے کہ میرے پاس آنا ہے تو کس طرح میری بارگاہ کے اندر مجھ سے دعا مانگنی ہے، مجھ سے ہم کلام ہونا ہے، ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں ایک ہمارے استاد مولانا صاحب جو مولانا منظور نعمانی دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے بڑی اچھی مثال دی تھی، کہتے ہیں کہ الحمدللہ، اب اللہ کہہ رہا ہے تعریف اس اللہ کے لیے، اب ایسا تو نہیں ہو سکتا اللہ کو اللہ نعوذ باللہ کو اور تو نہیں ہے۔ ایک ہندو رائٹر نے جو ہے نا عربی کچھ جانتا تو اس نے اعتراض بھی کیا کہ جو اللہ کا اگر کلام ہے تو اللہ کا اللہ کوئی اور ہے؟ نہیں، بلکہ فرمایا کہ انسانوں کو اپنی بارگاہ میں لانے کے لیے جب آتے ہیں تو ان کو سمجھایا گیا کہ تم نے میرے سے جب درخواست کرنی تو اس انداز میں، اس کی مثال انہوں نے دی کہ ہم اگر ایک پرنسپل صاحب کے پاس جائیں، کوئی بندہ جائے، ٹھیک ہے، میں آپ کے یہاں ملازمت اختیار کرنا چاہتا ہوں، یا میں آپ کے یہاں جو ہے وہ داخلہ لینا چاہتا ہوں، تو کہے گا آپ لکھ کے لائیں، آپ کوئی نہ کوئی درخواست لکھ کے لائیں، ٹھیک ہے جی، پھر میں دیکھتا ہوں اس کے اوپر اس طرح سے۔
اگر کوئی بندہ آ کے کہے بھی میں تو اتنا خاص پڑھا بھی نہیں، میں آپ کے یہاں ملازمت اختیار کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے جو ہے نا درخواست بھی آپ بتا دیں، تو اور کوئی بھی نہیں تو وہ کہے گا ادھر لاؤ بھی، میں آپ کو درخواست کا طریقہ بتاتا ہوں، تو وہ لکھے گا بخدمت جناب پرنسپل صاحب، اب آپ نے ہاتھ سے لے کر ہے، حالانکہ وہ تو یہ تو نہیں لکھے گا بخدمت جناب میں کا لفظ تو استعمال نہیں کرے گا، تو گویا کہ لکھ اپنے لیے رکھ رہا ہے، لیکن سمجھا اس کو رہے گی اس طرح سے لکھنا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر بندوں کو آنے کے آداب بتاتے ہوئے میری بارگاہ میں ہو تو یوں کہو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے تمام جانوں کا پروردگار ہے۔ آگے جی چلتے ہیں، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اچھا مالکی کے کاف کو لمبا نہیں کرنا، بھی یہاں بھی غلطی ہو جاتی ہے، مالکی بس کاف کو چھوڑ دینا، بس کی کیا کہ یوم الدین، ایا کا کو بعض اوقات لوگ لمبا کر دیتے، نہیں کرنا، ایاکا نعبدو، دال کے اوپر آگے پیش نہیں بنا، پیش کا کے باؤں ڈال دینی، نعبدو، ایاکا نعبدو، ٹھیک ہے، یہ الفاظ بھی ٹھیک کرنے ہیں، ایسا نہ ہو کہ نعبدو کا ترجمہ تو گڑبڑ ہو جائے گی، وَإِيَّاكَ نہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، میں چونکہ الحمدللہ تجوید اللہ کے احسان و فضل سے ہم نے پڑھی تو ایک ایک لفظ کا جو آگے تلفظ ہو ٹھیک ہے۔ آگے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، یہاں علماء نے یہ کنفرم بات لکھی ہے کہ انعمت کی جگہ کسی نے انعمتو پڑھ دیا، جان بوجھ کے پڑھ دیا تو کفر کے اندر بندہ پڑھ جائے گا۔ انعمتا کا مطلب ہے اے اللہ ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں چلا جس کے اوپر تو نے انعام نازل کیا، تو نے انعام اس کے اوپر کیا، ان کے اوپر انعام تو کہہ دیا کسی نے تو اس کا مطلب یہ ہے جن کے اوپر میں نے انعام کیا، تو پیش جو ہے کہ مطلب میں بنتا ہے، تو لہذا الفاظ کو زبر زیر کو غور سے آپ نے سننا اور پڑھنا ہوتا ہے، تو صراط الذین انعمت علیہم، ٹھیک ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہاں عام طور پہ نا جی جو دیکھا گیا ہے یہ لفظ ضاد ہے، ضاد مغضوب علیہم، اس کو بعض حضرات زوئیں کی طرح پڑھ دیتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور بعض بالکل دال بنا دیتے ہیں پکڑ کے، دال بھی تو نہیں ہے نا یہ والا، اس کا تلفظ کیا ہے، اصل میں اس کا مخرج کیا ہے، یہ لفظ جو ہے کہاں سے نکلتا ہے، تو جو تو تجوید والے حضرات ہیں ان کی زبانی بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور ویسے سمپل انداز میں بھی، ثنایا علیہ اوپر والے دو دانت، تو زبان اگر اس طرح سے زبان کنسیڈر کی جائے یہ والا، تو اس کا یہ حصہ یہ والا اس کو تھوڑا سا مروڑ کے ہم اوپر والے جو کونے والے دانت ان کے ساتھ لگائیں گے، اصل تلفظ اس کا نکلے گا بلضالین، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے عام طور پہ اس کا ٹف ہے تھوڑا سا، تو جان چھڑانے کے لیے کہہ لیں یا ویسے ہی لا علمی کے طور پر اس کو یا دال پڑھ دیتے ہیں یا زواد پڑھ دیتے ہیں، بلضالین، اس کا ایک اسپیسیفک مخرج ہے، وہاں سے نکلے گا بالکل لفظ ٹھیک نکلتا ہے، ٹھیک ہے، نہ دال بنے گا نہ زویں بنے گی، ایک درمیانہ سا اوریجنل جو اس کا ضاد کا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ تلفظ میں نکلے گا۔ تو لہٰذا قرآن کو سیکھنا، قرآن کو سینے سے لگانا، ایک حدیث میں نے پڑھ کے بیان کر کے انشاءاللہ بات کو ختم کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اس کو سینے سے ہم نے لگایا ہوا ہے، اس کا ہمیں ثمر کیا ملے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے سب گھر والے تو واپس آ جاتے ہیں نا، اندر تو کوئی نہیں جاتا، تو جب وہ آنکھ کھولتا ہے آخرت کا معاملہ شروع ہو گیا تو وہ دیکھتا ہے ایک نوجوان اس کے ساتھ کھڑا ہے، انتہائی حسین و جمیل شہانہ لباس کے اندر، بڑا پیارا خوبصورت، تو وہ اس سے پوچھتا ہے، استفسار کرتا ہے کہ بھئی آپ کون ہیں؟ میری بیوی، میرے بچے، میرے اہل و عیال، میرے عزیز اقربا، دوست احباب سب چھوڑ کے چلے گئے، آپ کون ہیں جو میرے اس اندھیری کوٹری کے اندر بھی موجود ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں وہی قرآن ہوں جس کو تو کبھی اونچا پڑھتا تھا، کبھی آہستہ پڑھتا تھا، کبھی نماز میں پڑھتا تھا، کبھی ویسے تلاوت کرتا تھا، تو نے مجھے سینے سے لگایا، تو نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا، تو نے میرے ساتھ دوستی کا حق ادا کیا، تو آج
تو میرے پاس جب آیا قبر میں تو میں بھی تیری دوستی کا حق ادا کروں گا اور جنت میں داخلے تک تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ ہاں یہاں پتہ لگ گیا بھی قرآن کو پڑھنے پڑھانے والے کو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ایسے تو نہیں اشارہ فرما دے، بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم بھائی کسی نہ کسی انداز میں قرآن سے وابستہ رہیں، قرآن سے جڑے رہیں۔ تو آخر پہ پھر میں گزارش کروں گا کہ ہمارے اس پلیٹ فارم کو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچانے کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیں۔ انشاءاللہ یہ اردو کی جو ہے ترجمانی ہو رہی ہے، اس کے خاتمے کے بعد انشاءاللہ ہم انگلش ٹرانسلیشن بھی انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اوپر مجھے بھی، تمام آڈینس، تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے جو پڑھا ہے اس کا اجر و ثواب جتنے مسلمان وفات پا کے ہمارے بڑے چھوٹے تمام کی روح کا ہم بخشتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے۔ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھ کر دوسروں کو ہدایت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔